السلام علیکم۔ ایس ایم اسلامک اردو میں آپ کو خوش آمدید۔ عظیم الشان ملک کے بادشاہ یعنی حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانہ میں سب سے زیادہ متقی اور صدیق تھے۔ آپ کو بہت سے بزرگان اعظام سے شرف نیاز حاصل تھا۔ ابتدا میں آپ بلخ کے بادشاہ تھے۔ بڑے کر و فر اور شان و شوکت سے آپ حکومت کرتے تھے۔ ایک رات آپ اپنے محل میں محو خواب تھے۔ آدھی رات کے وقت آپ کی آنکھ ایک اچانک واقعے سے کھل گئی۔ معلوم ہوا کہ ایک آدمی چھت کے اوپر ٹہل رہا ہے۔ پوچھا کہ تو کون ہے اور یہاں اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کا دوست ہوں اور جہاں میں اپنا اونٹ جو گم ہو گیا ہے تلاش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بھلا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ شاہی محلات کی چھتوں پر اونٹ آ جائیں؟ اس آدمی نے جواب دیا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جامہ اطلس پہن کر عیش و عشرت میں خدا مل جائے؟ یہ جواب سن کر آپ کے دل میں ایک خوف سا پیدا ہو گیا۔ دوسرے دن دربار عام میں جب آپ بسط شان و شوکت تخت پر تشریف فرما تھے، یکایک ایک باروب آدمی اندر داخل ہوا۔ امراء و وزراء اور غلام وغیرہ میں سے کسی کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ اس طرح گستاخانہ طور پر اندر آنے کی وجہ پوچھے۔ چنانچہ وہ بے تحاشا آپ کے تخت تک پہنچ گیا۔ آپ نے نہایت تعجب سے پوچھا کہ تو کون ہے اور یہاں کس طرح آیا ہے؟ اس نے کہا، میں اس سرائے میں ذرا ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ سرائے نہیں، شاہی محل اور دربار ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ سے پہلے اس محل میں کون رہتا تھا؟ فرمایا، میرا باپ۔ پھر پوچھا کہ تمہارے باپ سے پہلے کون تھا؟ فرمایا، میرا دادا۔ اس طرح کئی پشتوں تک پہنچ کر اس نے پوچھا کہ آپ کے بعد یہاں کون رہے گا؟ فرمایا، میری اولاد رہے گی۔ پھر اس آدمی نے کہا، ذرا خیال کرو، جس مقام میں اتنے آدمی آئیں اور جائیں لیکن کسی کا مستقل قیام نہ ہو تو پھر وہ مقام سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ باہر آ گیا، لیکن آپ کے دل میں رات کے واقعے سے ایک آگ سی لگی ہوئی تھی۔ اس معاملے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ آپ تنہا اس کے پیچھے دوڑے اور اس کو پکڑ کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں خضر علیہ السلام ہوں۔ سنتے ہی آپ کا درد اور بڑھ گیا، چنانچہ واپس علات میں آ کر لیٹ گئے، مگر سکون نادار تھا۔ ناچار باہر ہوا خوری کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کر گئے۔ ساتھ کے آدمی قدرت خدا سے جدا ہو گئے۔ اس وقت آپ نے آواز سنی کہ ابراہیم، اس وقت سے پہلے جاگو جب کہ تمہیں موت کے ذریعے جگایا جائے۔ پھر ایک ہرن کو دیکھ کر اس کا شکار کرنا چاہا، مگر قدرت خدا سے ہرن بولا، تم میرا شکار نہیں کر سکتے بلکہ خود شکار ہو جاؤ گے۔ کیا تمہارے لیے کوئی اور مشغلہ نہیں ہے؟ ان باتوں سے آپ کے دل میں خوف الہی اس قدر طاری ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کی باطنی آنکھوں کو منور کر دیا اور برکات الہی کا نزول ہونے لگا۔ چنانچہ آپ نے تخت حکومت پر لات ماری اور فقیرانہ لباس بدل کر شہر سے باہر نکل گئے۔ اپنے گناہوں پر روتے جاتے تھے اور جنگلوں اور وادیوں میں سے پاپیادہ گزرتے جاتے تھے۔ بادشاہی کو چھوڑ کر اور فقر کا جامہ اختیار کر کے صحرا نوردی کرتے ہوئے آپ نواح نیشا پور میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک غار جو نہایت مشہور اور بھیانک تھی، اس غار میں تقریباً 9 سال تک ریاضت کرتے رہے۔ ہر جمعہ کے جمعہ آپ غار سے باہر نکلتے، لکڑیوں کو جنگل سے اکٹھا کرتے اور نیشا پور میں جا کر فروخت کرتے۔ جو کچھ حاصل ہوتا اس میں سے نصف راہ خدا میں دے دیتے اور نصف کی روٹی خرید کر جمعہ کی نماز پڑھتے اور پھر غار میں آ جاتے، پھر ہفتہ تک باہر نہ نکلتے۔ ایک دفعہ سخت سردی کے دوران میں آپ کے وضو کا پانی جم گیا، لیکن آپ نے اسی پانی کو توڑ کر وضو کیا۔ صبح کے وقت آپ کو ذرا سردی نے ستانا شروع کیا۔ آپ کے دل میں آگ تاپنے کا خیال پیدا ہوا۔ خدا کی قدرت، آپ اس وقت نماز میں مشغول تھے۔
اسی حالت میں آپ کو ایسا معلوم ہوا گویا کسی نے پوستین پہنا دی ہے اور گرم ہو گئے، اور اسی حالت میں نماز پڑھ کر اپنے وظائف میں مشغول ہو گئے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو دیکھا کہ ایک اژدہا تھا جس نے آپ کو گرم کر رکھا تھا۔ آپ کے دل میں خوف پیدا ہوا اور فرمایا، الہی تو نے صورت لطف میں اس کو بھیجا تھا، مگر میں اس کو قہر کی صورت میں دیکھ رہا ہوں۔ اسی وقت اس اژدہا نے اپنے چہرے کو زمین پر ملا اور غائب ہو گیا۔ روایت ہے کہ جب لوگ آپ کے مرتبہ اور شکل سے واقف ہو گئے تو آپ اس غار میں سے نکل گئے اور مکہ معظمہ جا پہنچے۔ اسی زمانہ میں جب آپ نے غار کو چھوڑا، شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے اس غار کی زیارت کی اور فرمایا کہ اس غار کو مشک و عنبر سے بھر دیا جاتا تو بھی اس قدر خوشبو اس میں سے نہ آتی جو ایک صاحب دل کے کچھ عرصہ کے قیام سے پیدا ہو گئی ہے۔ روایت ہے کہ دوران صحرانوردی میں ایک بزرگ سے آپ کی ملاقات ہوئی جس نے آپ کو اسم اعظم سکھا دیا۔ آپ اسی نام سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے۔ پھر آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی، جنہوں نے فرمایا کہ ابراہیم وہ بزرگ میرا بھائی حضرت الیاس علیہ السلام تھے۔ پھر آپ نے ان سے اور بہت سی باتیں سیکھیں اور انہی کی بدولت اس عظیم الشان مرتبے تک جا پہنچے۔ اگر آپ کو ہماری اسلامک ویڈیوز پسند آئیں تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔